السلام علیکم، خواجہ ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جس جگہ کی زیارت آپ کو آج کروانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مسجد بیع العقبہ، جس کو یہاں پر مسجد البیت العقبہ بھی کہتے ہیں اور مسجد البیع بھی کہتے ہیں اور مسجد البیت بھی کہتے ہیں، مطلب 3-4 ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ یہ مسجد منی کے بالکل پاس جمرات کے بالکل سامنے، جہاں سے ایگزٹ ہو رہا ہے جمرات کا، کہ سامنے آپ برج دیکھ رہے ہیں ایگزٹ کا، تو اس کے بالکل ساتھ واقع ہے، اور بڑے شیطان سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد ہے۔ اچھا، اس مسجد تک جانے کے لیے آپ گاڑی وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں۔ شہر کی طرف سے بن داؤد، اگر کسی کو پتہ ہو، عزیزیہ والا بن داؤد، اس کے ساتھ کی جو پارکنگ ہے وہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جو کہ جمرات کی بھی پارکنگ ہے، اور حج کے دوران پہ وہاں پہ بسیں بھی کھڑی ہوتی ہیں حاجیوں کے لیے، تو وہاں پہ آپ اپنی گاڑی پارک کریں گے، اور اس کے بعد پھر پیدل آپ جمرات کی طرف آئیں گے، اور جمرات کے ایگزٹ حج کے دوران میں آپ یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرہ کے لیے آتے ہیں اور زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا سعودی عربیہ سے کوئی آتا ہے یا وزٹ پہ کوئی ہے، تو اگر وہ زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ سے انٹر ہو سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں یہاں سے انٹری منع ہے۔ اب اس مسجد کے بارے میں اسلامک ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے، اس سے آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ یہ ہجرت سے پہلے کا مقام اور واقعہ ہے۔ ویسے تو مسجد کے باہر یہ ایک بورڈ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آئے گا، اس پہ تمام تفصیلات، تمام تو نہیں لیکن کچھ تفصیلات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور اس مسجد کی تعمیر اور مرمت کب کب ہوئی یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے، اور اگر آپ اس کے نیچے موبائل سے اسکین کریں گے تو آپ کو یہ تمام انفارمیشن اردو میں بھی آپ کے موبائل پر آپ کو مل جائے گی۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی وفات کے بعد قریش کی بدسلوکی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ثقیف سے مدد حاصل کرنے طائف پہنچے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف والوں کا رویہ بھی اچھا نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آئے، اور مختلف مواقع پر، خاص طور پر حج کے دنوں میں، یہ وہ حج بات کر رہی ہوں جو کفار مکہ یا کفار ادا کیا کرتے تھے بیت اللہ میں، جب بتوں کی موجودگی ہوا کرتی تھی، تب کے حج کی بات کر رہی ہوں، جب لوگ دور سے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل سے جو آتے تھے حج کے لیے، اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تب یہاں پر ایک رات حج کے دن ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور آپ منی کی وادی سے گزرے تو کچھ لوگ جو ہیں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ یہ یثرب یعنی کہ موجودہ جو مدینہ ہے، ان کے 6 لوگ تھے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور ان 6 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، جو کہ ایک مدینہ کا بہت اہمیت رکھتا ہے یہ قبیلہ۔ تو ان لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ مسجد ہے، جو میں آپ کو اندر سے یہ سامنے دکھا رہی ہوں ساری، تو انہوں نے اسی مقام پر، اسی جگہ پر اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کوئی اور قوم کی طرح ان میں عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی، ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے، دین کی طرف دعوت دیں گے، اور یہ دین جو خود قبول کیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے پہلی دفعہ مدینہ کی طرف اسلام کی روشنی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امید اور جو خوشی اس مقام سے حاصل ہوئی تھی، وہ نہ تو طائف جا کے ہوئی تھی اور نہ ہی مکہ والوں نے دی تھی۔ یہ مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہی موجود ہے۔ مرمت کا کام تو ظاہری بات ہے چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اینٹ اور پتھر وغیرہ تبھی کے ہیں جب سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس بیت کے بعد سے پھر بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین استقبال کیا گیا۔ دف بجاتی بچیوں نے طلال بدر علینا پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو اس بیت کو یاد رکھنے کے لیے خلیفہ، عباسی خلیفہ ہیں
ابو جعفر المنصور نے 144 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ یہ سٹون تب کے ہی لکھے ہوئے ہیں، ان کو رب خط سلط کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے بنائی تھی یہ مسجد، اس کی وجوہات کیا تھیں اور کیا واقعہ تھا، بیت کا سارا واقعہ وہ بھی اس پہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی دو پہاڑوں کے درمیان میں۔ 2005 میں جب سعودی گورنمنٹ نے جمرات کا ایگزٹ بنانا تھا، جو اب حالیہ ایگزٹ ہے، اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ حاجیوں کا ایگزٹ اور انٹری جمرات کے لیے ایک ہی تھا۔ بھگدڑ کافی مچ گئی تھی اور کافی جو حاجی ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تو ایگزٹ بنانا بہت ضروری تھا۔ پہاڑ کو کاٹا گیا اس طرف سے، شہر کی طرف سے، تو یہ مسجد جو ہے وہ درمیان میں سے نکلی۔ اور ان سٹونز کی وجہ سے جو یہاں پہ 3 موجود ہیں سٹون، 2 جو ہیں وہ ایگزٹ والی سائڈ پہ ہیں اور ایک محراب کے ساتھ یہاں پہ قبلہ والی جگہ پہ باہر کی طرف لگا ہوا ہے۔ ان سٹون سے یہ ساری معلومات ملی تھی۔ بیسیکلی ان سٹونز پہ وہی لکھا ہوا ہے خالص عربی زبان میں جو آپ کو باہر ریڈ بورڈ کے اوپر سعودی گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے، وہ آپ اسکین کریں تو اردو میں بھی آپ کو آ جائے گا، کافی لینگویجز میں موجود ہے وہاں پہ۔ تو یہ وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا مسجد بنانے کا کیا واقعہ تھا اور کس کس نے کی اور پھر بعد میں کنہوں نے مرمت کی۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 144 میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے یہ جو ہے بنائی تھی مسجد، اور مسجد کا مقصد یہی تھا کہ بیت یہاں پہ ہوئی تھی، اس بیت کو یاد رکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد عباسی خلیفہ المستنصر باللہ ابو جعفر المنصور ابن محمد الدائر نے 625 میں ہجری میں 625 ہجری میں اس کی باقاعدہ جو ہے مرمت کی تھی، اور تب سے لے کر یہ مسجد اب تک جب سے ملی ہے اپنی باقاعدہ اصل حالت میں ہی ہے۔ صرف تھوڑا بہت مرمت کا کام ہوتا ہے، پینٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اندر سٹونز وغیرہ سب وہی ہیں۔ مسجد کے اندر قرآن پاک اور جائے نماز موجود ہیں، آپ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، نوافل اگر نوافل کا ٹائم ہو تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹیپس جو سامنے لگی ہوئی ہیں، ویسے تو حج کے دنوں میں یہاں سے پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی آتا ہے، لیکن آج کل بہت گرم پانی ہے، تو وضو بھی کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ عمرہ کرنے آئیں تو اس کی زیارت کے لیے آپ آ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یہاں تک گاڑی نہیں آئے گی، آپ کو جو ایگزٹ ہے اس کا جمرات کا، وہاں کی جو پارکنگ ہے وہیں پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے اور مسجد تک پیدل ہی آنا ہے۔ تو جس جگہ پہ مسجد ہے اور جمرات کا ایگزٹ ایریا ہے وہ عقبہ کا علاقہ ہے، اور اب جو آپ ایریا دیکھیں گے وہ منی سٹارٹ ہو جاتے ہی جمرات ہے، اور یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمرات کا علاقہ ہے۔ یہ جو 3 خیمے آپ دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کے، ان کے نیچے شیطان کے پلرز موجود ہیں، جو کہ چھوٹا، بڑا اور سب سے بڑا اسی ترتیب سے حاجی آتے ہیں، کنکریاں ان کو مارتے ہوئے ایگزٹ لے لیتے ہیں عقبہ کے علاقے میں، اور ساتھ ہی آگے مکہ کا جو سٹی ہے، مین سٹی، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک عام خیال ہے کہ مکہ میں کچھ علاقوں میں آپ نہیں جا سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس احرام نہ پہنا ہو۔ جو عمرہ والے ہیں یا جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ احرام نہ پہن کے آئیے، کیونکہ 24 آورز ورک کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز والے اور کیمراز بھی ہیں، تو ایک دم نظر میں آنے والی بات ہے۔ اپنے ملک کے جو مناسب لباس ہیں وہ پہنیں، اور واک کرتے ہوئے آ کے آپ یہ تمام ایریا اندر سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بس کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ گاڑی میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو وہاں تک پیدل جانا ہوتا ہے، گاڑی لے جانا اندر منع ہوتا ہے، لیکن پیدل آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں مکہ میں۔ اور جمرات کے بعد منی کے یہ خیمے شروع ہو جائیں گے، اور منی کی یہ ساری وادی خیموں سے ہی ڈھکی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ دھوپ میں سفید رنگ کے یہ چمکتے ہوئے خیمے بے حد خوبصورت لگتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔